کتنی ڈیٹائی سے ہمارے ادارے جھوٹ بولتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج تھی, سوائے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے دنیا کے ہر ملک کے ٹی وی چینل نے اس کی کوریج کی. تمام میڈیا ہاؤسز نے, انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس احتجاجی قافلے کے کارکنوں کو کلین چٹ دی کہ یہ نہتے تھے, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا. اور پھر وہ تمام فوٹیجز بھی پوری دنیا میں دیکھی گئیں جن میں گاڑیوں کے نیچے بچے کچلے گئے, جن میں فائرنگ ہوتی ہوئی دکھائی گئی, جس میں ایل ایم جی کے فائرز کی آواز بالکل کلیئر ان فوٹیجز میں آ رہی ہے. آنسو گیس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایسے تجربات کو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے, ایسے ہی تجربات کی نظر ہوا جہاں اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کی فلمیں بنائی گئیں, ان کے ساتھ ذلیل قسم کی حرکتیں کی گئی. آج وہ سب کچھ جو آج کا پاکستان, جو مغربی پاکستان تھا, آج اس میں دہرایا جا رہا ہے. اور اس میں معزز اراکین اسمبلی کوئی تفریق نہیں ہے. میں پہلے بھی اس شہر سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں رہ گئی جسے ٹیسٹ نہ کیا گیا ہو, جس کو ٹارچر نہ کیا گیا ہو, جس کے اوپر فسطائیت کا زور نہ چلایا گیا ہو, جس کے لیڈروں کو, جس کے سربراہان کو شہید نہ کیا گیا ہو. کسی کو باغوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, تو کسی کو عدالت کے کٹہروں میں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا. میں بڑے بوجھل دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ قوتیں اس پاکستان اور اس پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ کیا اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہونا ایک جرم ہے؟ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے, صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گھیرا جاتا ہے, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنی دلیری, اپنے کارکنان کی دلیری کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پاتا ہے اور بچتا ہے ان سے. اسٹریٹ فائرز کیے جاتے ہیں. میں بحیثیت مسلمان, یہ چند دن پہلے یہی باتیں ہوئیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہاں ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, ہمارے چھوٹے چھوٹے نو مولود بچوں کے ساتھ, نمازیوں کے اوپر مسجد اقصیٰ میں ہم وہاں تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. کیا اس پاکستان کے اندر یہ سہیل آفریدی, یہ آپ ذرا تصویر کو اوپر کریں, یہ اسی شہید کی تصویر ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا کے پھینکا گیا, جو تمام انٹرنیشنل میڈیاز پہ دیکھی گئی. کیا میسج ہے یہ؟ کیا آج وہ وقت ہے کہ اس قوم کو جبر کے ساتھ دبایا جا سکے؟ قطعاً نہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. میں یہ اس لیے یہ غیر معمولی اجلاس بلایا تھا کہ معزز اراکین اسمبلی جو اس مارچ میں شریک تھے وہ بھی اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں, اس صوبے کی عوام کے سامنے رکھ سکیں, اور جو آپ لوگ جو مختلف سیاسی قوتوں کے نمائندگان ہیں اور اس خیبر پختونخوا کی پبلک کے نمائندگان ہیں, آپ بھی اپنے خیالات اس فلور کے اوپر رکھ سکیں. اس ملک کے اندر آئین موجود ہے, متفقہ آئین,
ادارے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ڈبیٹ کرنے کی باتیں ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے, ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے بھی, اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے بھی, اور اس صوبے کے عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. میں جناب ڈاکٹر, چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا, ڈیڈ باڈیز بھی بہت ساری مسنگ ہے, یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا کل, اس پہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی, اور ہمیں تامل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں. یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں, آتے ہیں. جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں. اس واقعے میں چیئرمین, بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں. ہر خاتون کا یہ حق ہے جس کا خاوند 1.5-2 سال سے ایک قید میں ہو, جبر کی قید میں ہو, بے گناہ ہو, اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا بھگت رہا ہو, اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے. اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا. بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں, فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. نامور صحافی حامد میر اور متی اللہ جان, جو کل ذرا بولے آج متی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا. جی تور صاحب کو پکڑا گیا. میں یہ جناب وزیر قانون صاحب, یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. اس پہ حکومت خیبر پختونخوا مجھے جیسے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ سوگ کا اعلان کرنا چاہتی ہے, آپ سوگ کا اعلان کر دیں, اور اس کے بعد جناب میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام شہداء کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے, جو کارکنان شہید ہوئے وہ بھی اس قوم اور ملک کے بچے تھے, اور جو اداروں کے لوگ اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے, کس کی غلطی سے ہوئے, اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کی اپنی غلطی سے وہ ہوئے. ان کے لیے بھی دعا کریں, وہ بھی ہمارے اس قوم اور ملک کے بچے ہیں. تو جناب وزیر محترم صاحب, وزیر قانون صاحب, آپ اس کا اعلان کر دیں, اور پھر ڈاکٹر امجد صاحب کرم کے شہداء کے لیے بھی. اور بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, 25, 26 اور 27 نومبر کو ملک اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پرامن احتجاج تھا اور ریاستی دہشت گردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ, ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بھگت رہے ہیں, جن کے اوپر سینکڑوں FIR ہیں, اس فسطائیت کے بارے میں جو ہماری پیسفل پروٹیسٹ تھی, چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی, جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کی گئی, جتنے مظالم توڑے گئے, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے, ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے, سنائپرز کے فائر کیے گئے, اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچلا گیا. تو ہماری صوبائی حکومت اس
तमाम रियासती दहशत गर्दी के ऊपर स्थानीय के ऊपर 3 रोज़ा शोक का ऐलान करती है, जो कि कल से शुरू होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह मैडम ने कहा, कुरम में जितनी भी लोग शहीद हो गई है वो भी हमारे बच्चे थे, हमारे लोग थे। उनकी एहसाली सवाब के लिए ताज मोहम्मद तरिन साहब जो हमारी MPA है और पिछली टेनेवर में हमारे साथ मिनिस्टर थे, उनकी वालिदा साहिबा वो फौत हो चुके हैं, उनकी एहसाली सवाब के लिए, और जितनी भी 26 अक्टूबर को निहत्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान जो एक जालिम, एक जाबिर हुकूमत और इदारों की वजह से शहीद हो चुकी है और जिनकी लाशें छुपाई जा रही है ताकि इंटरनेशनल मीडिया को पता न चल सके। मैं ख़ुद स्पीकर साहब ईशा की नमाज इमामत कर रहा था और जब ये फायरिंग शुरू हो गई तकरीबन 8:30 बजे या 8:15 पे, तो मेरे साथ नमाजी बंदा जो था वो फायर पे लगा और लोगों ने उसको उठा के मोटरसाइकिल पे डाल के। तो मेरे ख्याल में आज सिख, आज हिंदू, आज ईसाई वो कह रहे हैं कि हम इसलिए मुसलमान नहीं हो रहे क्योंकि ये मुसलमान अपने लोगों को नमाज पे कत्ल करवा रही है। तो यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है और यही इन रियासती इदारों का किरदार है। तो मैं ज़्यादा डिटेल से इंशाअल्लाह कल बात करूँगा। जो चशमदीदा वाक़ियात है उसको इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा। अगर किसी में भी इतने एहसास है अपनी कौम के लिए और इंसानियत के लिए, तो मेरे ख्याल में वो खून के आंसू रोएगा। और अगर किसी में एहसास नहीं है तो इस वाक़ये को, इस सानिया को मुतनाज़ा बनाएगा और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ वो बात करेगा। तो सबकी एहसाली सवाब के लिए जितनी भी शुहदा है उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह मग़फ़िर ली अहय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाह मन अहयता मिन्ना फ़अहयी अलल इस्लाम व मन तवफ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माज़ज़ अरकान असम्बली अनवर ज़ैब खान, मलक लियाकत, इस ईवान के अंदर इस फस्तायत की 2 वाज़ेह मसाले मौजूद हैं। इन दोनों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हुए अटक से खामखा गिरफ्तार किया गया और काफ़ी सारे दिन इन्होंने कैद व बंद की सूबतें गुजारी। आज अल्लाह के फजल से ये हैं। अली शाह को टेक्सला से आते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया, पता नहीं आज उनकी रिहाई हुई है या नहीं हुई है। ये चंद बातें इस पर कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। द सिटिंग इज़ एडजर्न्ड till 7 PM Friday 29 November 20